شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ میری کہانی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آپ نے اکثر لوگوں کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا ہوگا کہ یا اللہ ہمیں توبہ نصوح کی توفیق عطا فرما۔ ہم بچپن میں پڑھتے تھے کہ ہر محاورے کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے، اور ہماری ٹیچر نے ہمیں بہت سارے محاوروں کے پیچھے کی کہانیاں سنائی بھی تھیں، جیسے یہ منہ اور مسور کی دال، گھوڑے بیچ کر سونا، آم کے آم گٹلیوں کے دام، اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت، وغیرہ وغیرہ۔ آج ہم آپ کو توبہ نصوح کے پیچھے چھپی کہانی کے بارے میں بتائیں گے۔ اس واقعے کو مولانا جلال الدین رومی، جن کو ڈاکٹر علامہ اقبال اپنا روحانی مرشد بھی کہتے تھے، نے اپنی کتاب مثنوی میں لکھا کہ کیسے نصوح نے سچی توبہ کی اور اللہ نے اس کو انعامات سے نوازا۔ ایک شخص تھا جس کا نام نصوح تھا۔ نصوح ایک عورت نما شخص تھا، باریک آواز، بغیر داڑھی اور نازک اندام مرد۔ اپنی ظاہری شکل و صورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ زنانہ حمام میں عورتوں کا مساج کرتا تھا اور اس کام سے اپنی شہوت پوری کیا کرتا تھا۔ کوئی بھی اس حقیقت کو نہیں جانتا تھا، سبھی اسے عورت سمجھتے تھے اور اسے شاہی محلات میں بیگمات اور شہزادیوں کو نہلانے اور میل اتارنے کی خدمت پر امور حاصل تھا۔ عورت کے لباس میں یہ شخص ملازمہ اور خادم بنا ہوا تھا، کیونکہ یہ مرد شہوت کاملہ رکھتا تھا، اسی لیے شہزادیوں کی مالش سے نفسانی لذت بھی خوب اٹھاتا، اور جب بھی یہ توبہ کرنے کی کوشش کرتا تو اس کا نفس ظالم اس کی توبہ توڑ دیتا۔ ایک دن اس عاجز نے سنا کہ کوئی بڑے عارف بزرگ تشریف لائے ہیں۔ یہ بھی حاضر ہوا اور کہا کہ ہم کو بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ بس بزرگ کی دعا قبول ہوئی، یعنی اس عاجز مسکین کا کام بن گیا۔ نصوح کے لیے مساج کا طریقہ ذریعہ معاش بھی تھا اور عورتوں کے جسم سے لذت بھی لیتا تھا۔ کئی بار ضمیر کے ملامت کرنے پر اس نے اس کام سے توبہ بھی کر لی، لیکن ہمیشہ توبہ توڑتا رہا۔ ایک دن بادشاہ کی بیٹی کو حمام میں نہانے اور مساج کرنے کے بعد پتہ چلا کہ اس کا ہیرا کہیں کھو گیا ہے۔ بادشاہ کی بیٹی نے حکم دیا کہ سب کی تلاشی لی جائے۔ تلاشی لی گئی مگر ہیرا نہیں ملا۔ نصوح رسوائی کے ڈر سے ایک جگہ چھپ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ شہزادی کے حکم سے ملازمہ اسے ڈھونڈ رہی ہے تو نصوح نے سچے دل سے خدا کو پکارا اور خدا کی بارگاہ میں دل سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا، میری لاج رکھ لے مولا۔ دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اچانک باہر سے آواز سنائی دی کہ نصوح کو چھوڑ دو، ہیرا مل گیا ہے۔ نصوح نے شہزادی سے رخصت لی اور گھر آ گیا۔ نصوح نے قدرت کا کرشمہ دیکھ لیا تھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کام سے توبہ کر لی۔ کئی دنوں سے نصوح شہزادی کی مالش کے لیے نہیں گیا۔ ایک دن شہزادی نے غلام کو بھیجا کہ نصوح آ کر میرا مساج کرے، لیکن نصوح نے بہانہ بنایا کہ میرے ہاتھ میں درد ہے، میں مساج کے لیے نہیں آ سکتا۔ نصوح نے دیکھا کہ اس شہر میں رہنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے، سبھی عورتیں اس کو چاہتی ہیں اور اس کے ہاتھ سے مساج لینا پسند کرتی ہیں۔ جتنا بھی غلط طریقے سے مال کمایا تھا سب غریبوں میں بانٹ کر وہ شہر سے میلوں دور ایک پہاڑی پر ڈیرے ڈال کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن اس کی نظر ایک بھینس پر پڑی جو اس کے قریب چارہ کھا رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ ضرور کسی چرواہے سے بھاگ کر یہاں آ گئی ہے، جب تک اس کا مالک نہ آ جائے تب تک میں اس کی دیکھ بھال کر لیتا ہوں۔ لہٰذا وہ اس کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ کچھ دن بعد ایک تجارتی قافلہ راستہ بھول کر ادھر آ گیا۔ سارے پیاس کی شدت سے نڈھال تھے۔ انہوں نے نصوح سے پانی مانگا۔ نصوح نے سب کو بھینس کا دودھ پلایا اور سب کو سیراب کر دیا۔ قافلے والوں نے نصوح سے شہر جانے کا راستہ پوچھا۔ نصوح نے ان کو آسان اور نزدیکی راستہ دکھایا۔ اس کے اخلاق سے متاثر ہو کر تاجروں نے جاتے ہوئے اسے بہت سارا مال بطور تحفہ دیا۔ نصوح نے ان پیسوں سے کنواں کھدوایا۔ آہستہ آہستہ وہاں لوگ آباد ہونے لگے اور عمارتیں بننے لگیں۔ وہاں کے لوگ نصوح کو بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ نصوح کی نیکی کے چرچے بادشاہ تک جا پہنچے۔ بادشاہ کے دل میں نصوح سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ اس نے نصوح کو پیغام بھیجا کہ بادشاہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، مہربانی کر کے دربار تشریف لے آئیں۔
جب نسوح کو بادشاہ کا پیغام ملا تو اس نے ملنے سے انکار کر دیا اور معذرت چاہی کہ مجھے بہت سارے کام ہیں، میں نہیں آ سکتا۔ بادشاہ کو بہت تعجب ہوا، مگر اس بے نیازی کو دیکھ کر ملنے کی طلب اور بڑھ گئی۔ بادشاہ نے کہا اگر نسوح نہیں آ سکتے تو ہم خود اس کے پاس جائیں گے۔ جب بادشاہ نسوح کے علاقے میں داخل ہوا تو خدا کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ بادشاہ کی روح قبض کر لے، کیونکہ بادشاہ بطور عقیدت مند نسوح کو ملنے آ رہا تھا اور لوگ بھی نسوح کی خوبیوں کے گرویدہ تھے، اس لیے نسوح کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ نسوح نے اپنے ملک میں عدل اور انصاف کا نظام قائم کیا۔ وہ شہزادی جسے عورت کا بھیس بدل کر وہ ہاتھ لگاتے ہوئے بھی ڈرتا تھا، اسی شہزادی سے نسوح نے شادی کر لی۔ ایک دن نسوح دربار میں بیٹھا لوگوں کی داد رسی کر رہا تھا کہ ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا کچھ سال پہلے میری بھینس گم ہو گئی تھی، بہت ڈھونڈا مگر نہیں ملی، برائے مہربانی میری مدد فرمائیں۔ نسوح نے کہا تمہاری بھینس میرے پاس ہے، آج جو کچھ میرے پاس ہے وہ تمہاری ہی بھینس کی وجہ سے ہے۔ نسوح نے حکم دیا کہ بہت سارا مال اور دولت کا آدھا حصہ بھینس کے مالک کو دیا جائے۔ وہ شخص خدا کے حکم سے کہنے لگا اے نسوح، جان لو کہ نہ میں انسان ہوں اور نہ ہی وہ جانور بھینس ہے، بلکہ ہم دو فرشتے ہیں اور اللہ کے حکم سے تمہارے امتحان کے لیے آئے تھے۔ یہ سارا مال اور دولت تمہارے سچے دل سے توبہ کرنے کا نتیجہ ہے، یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہو۔ یہ کہہ کر وہ دونوں فرشتے نظروں سے غائب ہو گئے۔ اسی وجہ سے سچے دل سے توبہ کرنے کو توبۃ النصوح کہتے ہیں۔ تاریخ میں نسوح کو بنی اسرائیل کے ایک بڑے عابد کی حیثیت سے لکھا گیا ہے۔ پیارے دوستو، نسوح کمانے کے لیے اللہ کا ناپسندیدہ کام کرتا تھا۔ جب اس نے وہ کام اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑا تو اللہ نے رزق کے اسباب پیدا کیے اور بادشاہت تک عطا کر دی۔ حرام طریقے سے لذت حاصل کرنا چھوڑا تو اللہ نے نکاح میں شہزادی دے دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کرنے اور تا دم مرگ اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں تاکہ لوگوں تک اچھی نصیحت پہنچ سکے۔ آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ مزید ایسی سٹوریز کے لیے میری کہانی کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ آنے والی نئی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اسٹے ٹیونڈ، اللہ حافظ۔